سب لوگ غور سے میری بات سنو. سب کچھ جلا دو. کوئی بیچ میں آئے تو اس کو بھی جلا دینا. پر کامران بھائی، یہ سب کچھ زیادہ نہیں ہو رہا؟ یہاں بچے بھی ہیں، یہاں عورتیں بھی ہیں، یہ سارے اپنے ہی لوگ ہیں. ہم حد پار کر رہے ہیں. اوے، جو کہہ رہا ہوں وہ کر. زیادہ بک بک کی تو اسکول کے ساتھ تجھے بھی جلا دوں گا، سمجھے؟ جی کامران بھائی. کامران بیٹا، جی پلوشا بی بی. میں جانتی ہوں طاقت کے نشے سے بڑا مزہ آتا ہے، مگر کب تک؟ جب لوگ ہم سے ڈرتے ہیں. پر جب یہ نشہ اترتا ہے نا تو سوائے دکھ جھیلنے کے کچھ نہیں رہتا. آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ کھول کے بولیں. یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. تمہارا اپنا بھائی، تمہارے ماں باپ، تمہاری بہن سب اسکول میں ہیں. اس طاقت، غرور اور انا نے ہمیں اتنا اندھا کر دیا ہے کہ ہم انسانی جان کی بھی فکر نہیں کرتے. اگر اس حادثے سے تمہارے اپنوں کو کچھ ہو گیا تو؟ میرے خاندان والوں کو کچھ نہیں ہوگا، آپ ان کی فکر نہ کریں. ابھی ہم نے راستہ بدلا تو انعام خان ہمیں چھوڑے گا نہیں. دیکھا تم یہ سب اس لیے نہیں کر رہے ہو کیونکہ تمہیں اسکول یا اسپتال سے کوئی دشمنی نہیں. خوف نے تمہیں اتنا اندھا کر دیا ہے کہ تم خود نہیں جانتے یہ سب تم کیوں کر رہے ہو. یہی تو انعام خان چاہتا ہے کہ پورے قوم میں اتنی لا علمی ہو کہ کسی میں سوچنے کی سکت ہی نہ ہو. وہ سب کو اپنے اشاروں پہ نچائے. میرے بیٹے، ہتھیار ڈال دو، اپنے ساتھیوں کو پیچھے ہٹا لو. انعام تب تک طاقتور ہے جب تک ہم اس کے غلط ارادوں میں، اس کے بیجا اور ناجائز کاموں میں اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. پر پلوشا بی بی، یہ ہمارا فرض ہے. ہمارا فرض پیار محبت ہے. ہمارا فرض لوگوں کی مدد کرنا ہے، ان کو آگے بڑھنے میں مدد کرنا ہے، اپنے ملک اور صوبے کو اس تاریکی سے نکالنا ہے. اپنی اماں سمجھ کر میری بات مان لو بیٹا. اس لڑائی میں صرف ہماری ہار ہے. یاد رکھو، کل کو اگر انعام کو اپنے مفاد کے لیے تمہاری قربانی بھی دینی پڑی تو وہ دریغ نہیں کرے گا، وہ تمہاری بلی بھی چڑھا دے گا. آج یہ لوگ اس کا نشانہ ہے اور کل تمہاری باری ہونی ہے. منصور کی زندہ مثال تمہارے سامنے ہے. کل تمہاری حالت بھی منصور جیسی ہو سکتی ہے انعام خان کے ہاتھوں. ذرا سوچو. وہ میں غصے میں میں جانتی ہوں کہ منصور کے ساتھ جو ہوا اس پر تم شرمندہ ہی نہیں بلکہ اندر سے پچھتاوے کا شکار بھی ہو. صبر کرو بیٹا، صبر کرو. یہ باتیں اب ماضی کی ہیں. اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے. سب سے بڑا ظلم تو انعام نے ہمارے ساتھ کیا ہے. ہم سے جھوٹ بول کر سارے غلط کام ہم سے کروائے اور اب ان کاموں کی سزا ہم بھگت رہے ہیں. اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ غلط کو صحیح کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. بس بی بی، آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی. ابھی بھی وقت ہے. یہ سب ہمیں روکنا ہوگا. ہاں بیٹا، شاباش. عنایت، آپ نے سارے بچوں اور ان کے والدین کو حفاظت کے ساتھ نکال دیا ہے؟ بچوں کو ہم نے اسکول ٹیچر کے گھر ان کی نگرانی میں پہنچا دیا ہے. اور والدین، گاؤں والے؟ ہم نہیں جائیں گے. مگر آپ کی جان کو خطرہ ہے. ہماری جان سے زیادہ ہماری بچیوں کے مستقبل کو خطرہ ہے. آنے دو انعام خان کو، اب وہ ہمیں بیوقوف نہیں بنا سکتا.
تعلیم ہمارے بچوں کو بے شک ملی ہے مگر آنکھیں ہماری کھل گئی ہیں. صرف آپ کی نہیں میری بھی آنکھیں کھل گئی ہیں. کامران تم؟ جی بھائی، پلوشا بی بی نے میری آنکھیں کھول دی ہیں. آنے دو انعام خان کو. اور انعام کے آدمی؟ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. یہ انعام کے نہیں اب ہمارے آدمی ہیں. دیکھا دیکھا بیٹی، خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں. جی دادا جان، یہ ہے تعلیم کی طاقت. انعام نے بار بار تلوار سے وار کیا، ہم نے قلم تھامے رکھا اور آخر میں جیت قلم کی ہوئی. علم جیت گیا، جہالت ہار گئی. ہاں بیٹا، ہاں، پورا گاؤں، ناظم صاحب، پولیس، سردار صاحب، سب یکجان کھڑے ہیں. مزہ تو آئے گا اب. انعام خان، تیرا کام تمام. انعام کا فون آیا ہے، وہ پہنچنے والا ہے. آنے دو اسے، اب کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں. یہ اب تک کام شروع کیوں نہیں ہوا؟ نہیں ہوگا لالا، بہتر ہے تم الٹے پیر واپس چلے جاؤ، ورنہ کیا؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ بے وقوف، جانتا نہیں تو؟ انعام خان سے بات کر رہا ہے، انعام خان سے. بس بہت ہو گیا، اب تمہارا پردہ فاش ہو گیا ہے. کیا؟ تجھے نہیں چھوڑوں گا میں. مارو اس نامراد کو. کس سے بات کر رہے ہو انعام لالا؟ اب کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا. پلوشا، تم بھی اتنا بڑا دھوکہ. ہاں، تیرا پینترا تیرے خلاف آزمایا ہے انعام خان. خاموش! انعام خان اکیلا بھی ہزاروں کے برابر ہے. اگر یہ بات ہے انعام خان تو تم جو کر سکتے ہو کرو، ہم سب یہیں کھڑے ہیں. سردار، تو سردار کے نام پر دھبا ہے اور تم انسانیت کے نام پر دھبا. کامران غدار، میں تمہیں گولی مار دوں گا. نہیں! جلدی ادھر آؤ. تائی جان، ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں. آنکھیں بند نہیں کرنی آپ نے. میں یہی ہوں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا. میری پیاری صبا، پلوشا، تمہاری وجہ سے میں صحیح راستے پر آئی. مجھ سے وعدہ کرو کہ اس راستے کو کبھی نہیں چھوڑو گی. وعدہ کرو. علم کی شمع ہمیشہ روشن رہے گی. تائی جان آنکھیں کھولے. پلوشا، خورشید بیٹا، ابا دیکھے نا. پلوشا، صبر میرے بیٹے، صبر کرو. انعام، تو نے اپنی قبر خود کھودی ہے. اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. جان سے مار دو اسے. کامران، چھوڑنا نہیں اس کو. اس کی سزا صرف موت ہے، موت. مارو اسے. بس کرو. جان سے مارو گی کیا اسے؟ بیٹی، اس درندے نے ہماری پلوشا، تمہاری تائی کو بے رحمی سے مار دیا ہے اور تم اس پر رحم کھا رہی ہو. تائی جان، میں جانتی ہوں، لیکن ہم گاؤں والے، ہم علم کے حق میں بولنے والے ہیں. اور علم دنیاوی ہو یا دینی، رحم اور معاف کرنا سکھاتا ہے. اگر ہم بھی انعام خان بن جائیں گے، مار پیٹ کریں گے، انا میں اندھے ہو کر بدلے لیں گے، تو ہم میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ صحیح کہہ رہی ہے صبا.
पलवशा अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन इसकी कुर्बानी जाए नहीं जाएगी। जुल्म का खात्मा सिर्फ प्यार और हमदर्दी से होता है। ताईजान, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपकी ये कुर्बानी ज़ाया नहीं जाने दूंगी। आपकी ये कुर्बानी हजारों लड़कियों की जिंदगी संवारेगी, इंशाल्लाह। मेरा वादा है आपसे। सबा, सबा, क्या कर रही हो? देख रही हूँ इनायत, गांव कितना प्यारा लग रहा है। सब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। गांव के लोग खुद ही स्कूल चला रहे हैं। छोटी बच्चियां स्कूल का साल ख़त्म होने पर पूरे सूबे के इम्तहानात में मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं, जबकि बड़ी लड़कियां मुख्तलिफ हुनर सीख कर घर वालों का माली तौर पर हाथ बटा रही हैं। सब कुछ इतना अच्छा हो गया है, इतना प्यार आ रहा है मुझे अपने मुल्क पर। हाँ, सही कह रही हो। ये सब इतना अच्छा हो जाएगा, मुल्क ऐसा हो जाएगा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अब सोच रहा हूँ कि क्या सोच रहे हैं आप? यही कि शायद अब हमें मुस्तकिल तौर पर यहीं शिफ्ट हो जाना चाहिए, और हो सके तो लड़कियों के लिए यूनिवर्सिटी खोलें, ताकि आसपास के गांव वाले भी अपनी बेटियों को यहाँ पढ़ाने के लिए भेजें। सुनने में आया है कि उनको भी सबाबाजी की ज़रूरत है। अब इस गांव में सैकड़ों सबाबाजियाँ हैं, गुलबाजियाँ हैं। अब इल्म की शमा पूरे सूबे को रोशन करेगी। सही कह रही हो। और वैसे भी जब से इनाम खान को उम्र कैद की सज़ा हुई है, तो अब कौन है जो इन बच्चियों के मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचाएगा? और अगर कोई और आया नुकसान पहुंचाने, तो हम मुल्क के बासी अब कलम के ज़रिए इल्म की शमा के रखवाले बनेंगे। वाह, ये होती है असल तब्दीली।